السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ماضی قریب میں پاکستان کو جس طرح خدا نخواستہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی سازش تیار کی گئی، اس سازش کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سی منصوبہ بندیاں بھی کی گئی تھیں، جن میں ہمارے کچھ رہنما، ہمارے کچھ سیاسی زعما، ہمارے کچھ فوجی زعما، ہمارے کچھ معاشرتی زعما، یہ سب کسی نہ کسی صورت شریک ضرور تھے. دیکھیے، جنرل درانی سابق ڈی جی ہیں آئی ایس آئی کے، ایم آئی کے، دونوں پاکستان کی جو معتبر ترین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، اور انہوں نے انڈین را کے ڈی جی کے ساتھ مل کے کتاب لکھی ہے، جس کتاب کی باقاعدہ تشہیر عالمی سطح پہ کی گئی. ان پہ پاکستان میں کورٹ مارشل بھی میرا خیال ہوا، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. مجھے نہیں پتہ اس کا کیا فیصلہ ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی خبریں جن کا عوام کے علم میں آنا ضروری ہے، عموماً چھپا لی جاتی ہیں. ناظرین کرام، پاکستان میں زیادہ تعداد محب وطن لوگوں کی ہے. جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں، لیکن برائی کا یہ فلسفہ ہے کہ برائی جو ہے نا وہ نمایاں زیادہ نظر آتی ہے. میں ایک عرصے سے اس جستجو میں رہا کہ یہ اسامہ بن لادن کی جو کہانی ہے، کس طرح ان کو کہاں سے ہائر کیا گیا، کیسے پینیٹریشن کی گئی، کیا کچھ ہوا. میرے ذہن میں نا ایک بات ہمیشہ کھٹکتی رہی. ایک دوست نے اب وہ پرانی یاد تازہ کی اور اس نے ایک حوالہ ریفرنس بھیجا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ساری دنیا میں موجود ہے. ناظرین، بے نظیر بھٹو صاحبہ جب جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھیں تو 2 نومبر 2007 کو انہوں نے بی بی سی، الجزیرہ، دونوں ٹی وی چینلوں کو، بی بی سی کے ڈیوڈ فراسٹ آپ کو پتہ ہے بڑا ریناؤنڈ ان کا تھا اینکر، ایڈیٹر، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، لیکن بہت ذہین آدمی تھا. بڑے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہوئے، یہ وہی ڈیوڈ فراسٹ ہے جب امریکن فوجیں لینڈ ہوئی تھی تو سب سے آگے جو بھاگ کر کابل میں دکھا رہا تھا، جس کو سانس چڑھا ہوا تھا. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ 9/11 کے بعد بہت نمایاں ہوا، خاص طور سے یہ پاکستان، دبئی اور ادھر افغانستان میں بہت ایکٹیویٹ تھا. اس نے بڑی کوشش کی ملا عمر سے بھی انٹرویو کرنے کی، لیکن وہ مومن کی فراست ہوتی ہے نا، انہوں نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا. اس بندے نے بہت دنیا کے ریناؤنڈ لوگوں کے انٹرویو کیے. اچھا، یہ 2 نومبر 2007 کو ڈیوڈ فراسٹ کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دم یہ انکشاف کر دیا کہ اسامہ بن لادن تو مارا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ فراسٹ نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو عمر شیخ نے قتل کیا ہے. عمر شیخ کے متعلق آپ کو بتا دوں، یہ وہی نوجوان ہے جس کو دلی کی جیل سے جو دلی کی جیل میں قید تھا ایک ٹورسٹ کو قتل کرنے کے سلسلے میں، تو پھر اس کو یہ جہاز اغوا کر کے لوگوں نے جو اس کے ساتھی تھے اس کی ڈیمانڈ کی اور اس کو رہا کرا کے پاکستان لائے تھے. عمر شیخ پر ڈینیل پرل کے قتل کا الزام تھا. ڈینیل پرل ایک اپنے دانش میں جرنلسٹ تھے، لیکن عمر شیخ انسسٹ کرتا ہے کہ وہ اصل میں سی آئی اے کے بہت کامیاب آپریٹو تھے جو کہ اس کے کور میں کام کر رہے تھے، جرنلزم کے کور میں کام کر. ان دنوں پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا جرنلسٹوں کا، جتنے دنیا بھر کے خطرناک ترین بلیک واٹر اور جتنے خطرناک ترین سی آئی اے کون سی ایجنسیوں کے لوگ، وہ سارے جرنلسٹ بن کے ڈپلومیٹ کے کور میں دندناتے پھر رہے تھے پاکستان میں. بڑا خطرناک دور تھا. اچھا، بات یہ ہے ناظرین کہ 2 نومبر 2007 کو جو محترمہ نے انٹرویو دیا اس کو ڈیوڈ فراسٹ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن تو مارا جا چکا ہے،
تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، جب اسامہ بن لادن کے متعلق اس نے بات کہی تو ڈیوڈ فراسٹ نے کسی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسے اس بات کا علم تھا کہ ڈیوڈ فراسٹ جو ہے نا یہ جو ہے اسامہ بن لادن یہ مارا جا چکا ہے. مجھے ایک بات پہ بہت حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہو جاتے ہیں دنیا میں ان کی، اور ان کا ہمیں ان کی ہوا تک نہیں لگتی، لیکن جو ریلیٹڈ حکمران ہوتے ہیں، جو مثلا پاکستانی ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں نا، ان کو اس بات کا، ان کو اعتماد میں لے کر یہ کام کیے جا سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسامہ بن لادن کو اگر اس طرح پہلے سے ہی مارا جا چکا تھا تو کہ جس بات کا علم محترمہ بینظیر بھٹو کو تھا، اور جس کا انہوں نے کہا، میں نے آپ کو انٹرویو کو بتایا، تاریخ بتائی ہے، سرچ کر لیں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، نہ ملے تو اس کا لنک ہے میرے پاس، مجھے وہ یہ لگانا نہیں آتا اس میں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ لنک آپ تک پہنچ جائے. بہت جو لوگ پہلے ایک دو دن میں مجھ سے لے لیں گے. دیکھیں میں بعد میں پابند نہیں ہوں، جس طرح میں نے غلطی کر دی تھی آپ کو ورڈ آرڈر کا کہہ دیں کہ ابھی تک آپ جو آج بھی وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو مجھے آج بھی وہ کہہ دیتا ہے جی مجھے دیں اس کا لنک، میں ضائع کر دیتا ہوں، میرے اس میں اتنی گنجائش نہیں نا ہوتی ہے میموری میں. یہ میں آپ کو اگر آپ 2-3 دن کے اندر اندر لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ لنک دے دوں گا. اچھا ناظرین کرام، بات یہ ہے اگر بے نظیر بھٹو شہید کو اس بات کا علم تھا کہ اسامہ بن لادن مارا جا چکا ہے، تو کیا آصف علی زرداری کو جو اس وقت صدر پاکستان تھے، کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس بات کا علم نہیں تھا؟ ان کا تعلق کیا کسی اور پارٹی سے ہے؟ تو پھر یہ ڈرامہ اس کو اغوا اس کو حملہ کرنے کا، مارنے کا، یہ آپریشن زیرو اور نیمو جو تھا یہ پورا، اور اس پہ لکھی کتابیں اور اس پہ بنی فلمیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسامہ بن لادن کے متعلق جنرل حمید گل نے ان کی موت سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے. انہوں نے کہا تھا اسامہ بن لادن گردوں کی جس خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اس کا علاج اب ممکن نہیں رہا. اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا جو لوگ ان کے نزدیک رہے ہیں میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے؟ کیا جنرل صاحب نے نہیں کہا تھا؟ یا جب یہ کہہ دیا تھا تو وہ یہ سارا ڈرامہ، یہ ہیلی کاپٹر آئے، ایک ہیلی کاپٹر کا پر ٹوٹ گیا، وہ پھنس گیا، وہ گر گیا، اور جناب یہ اس کے نزدیک جو کیڈٹ کالج کے نزدیک یہ جو ڈرامہ کیا گیا پاکستان کو دکھانے کے لیے اور کہانی بنائی گئی، اور اس کے بعد اس پہ باقاعدہ کمیشن بنا دیا گیا ماشاءاللہ، کیونکہ بہت مختلف قسم کی آوازیں اٹھ رہی تھی. کمیشن بنا دو جی، کمیشن تو پاکستان میں فوراً بن جاتا ہے نا، لیکن قیامت تک اس کی رپورٹ نہیں آتی. جس ایک کمیشن کی رپورٹ آنی تھی وہ آ گئی، جس میں انہوں نے جی بھر کے جھوٹ بول کے پاکستانی فوج کو بالکل کیا سے کیا. آپ دشمن کی کتابیں 1971 کی وار کی پڑھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں وہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو تاریخ کے ایسے حقائق سے آگاہ کروں گا جن سے زبردستی آپ جو ہیں موجود ہیں، زمینی سچائیاں آپ تک نہیں پہنچنے دی گئی. ایک سازش کے تحت آپ کے نزدیک ان کو ایک خاص امیج بنایا گیا ہے ہر چیز کا. اچھا جی، جب یہ آپریشن ہوا تھا تو وہ جو ڈاکٹر فریدی کا چکر جناب، اس کو اب عمر قید دی ہوئی ہے، امریکہ اس کو مانگ رہا ہے، ہم دے نہیں رہے، اور یہ ہو رہا ہے. اب کیا یار کیا ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک آزادانہ کمیشن، یہ آج کل جو نیب کے ہمارے سربراہ ہیں یہ اس کمیشن کے بھی سربراہ تھے اور بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے راست کو بندے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کمیشن کے جتنے لوگ اس میں شامل تھے ان سے حلف لیا گیا تھا کہ آپ جو تفصیلات ہیں آؤٹ نہیں کریں گے. کیا بھید تھا اس میں؟ مجھے ناظرین میرا ہمیشہ سے نقطہ نظر رہا ہے کہ اوباما کو الیکشن جتانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ ترتیب دیا گیا تھا. اس میں 2 مقاصد حاصل کرنے تھے.
ایک تو یہ مقصد تھا کہ پاکستان کو بارہ ذلیل کیا جائے کہ اس کی کیا اوقات ہے، اس کے پہلو سے ہم اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کو مار دیا، یہ کر دیا، کچھ نہیں کر سکے. ساتھ ہی اتنی بڑی اکیڈمی ہے ان کی، جو فورسز کی ٹریننگ اکیڈمی ہے، تو کاکول جو کے نزدیک ہی ہے یہ، وہاں سے ہم اس کو لے گئے تھے اور پاکستان کچھ نہیں کر سکا. اور پاکستان کی ایئر فورس جو ہے کوئی اس کو الزام دینے لگ جاتا ہے، کوئی آرمی کو دینے لگ جاتا تھا، ادھر وہ اس پہ ڈال دیتے تھے، وہ اس پہ ڈال دیتے تھے. اور امریکن یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا میں ہم جہاں بھی جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. اتنا آسان تو نہیں تھا. اچھا جی، پھر یہ کہتے ہیں جی اسامہ بن لادن کی جو لاش ہے ہم نے وہ غرق کر دی تھی سمندر میں. آج تک انہوں نے اس کی کوئی تصویریں بھی جاری نہیں کی، اب تک جاری نہیں کی. ڈرامے بازی کی ہوئی ہے، وہ فلمیں بنائی ہوئی ہیں، بڑی آپریشن فلانا تو آپریشن فلانا، بس میں ان کے میرین کی آنے جانیاں بہت دکھائی گئی ہیں اس میں. اس سے بھی اگلی بات بڑی خطرناک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس مکان پر یہ آپریشن کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو ملیا میٹ کر دیا. مجھے بتائیں اس مکان کا کیا گناہ ہے؟ ان کو ایک خوف تھا کہ کوئی نہ کوئی جستجو کرنے والا آئے گا، کوئی فرنزک کا ماہر آئے گا، یہاں سے نشانیاں دے گا، کہ کسی نہ کسی سلسلے میں پکڑے. جہاں جو معمولی سی بات سے بھی یہ جھوٹ پکڑا جا سکتا تھا نا، انہوں نے اس سارے پر کو مٹی ڈال کے زمین کے برابر کر دیا. یہ کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیں جہاں سے بھی کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے یا کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، کتنا ہی خطرناک ہو. کیا حکومتیں یا ایجنسیاں جو ہیں، وہ امریکہ نے کتنے خطرناک اس سے بڑے پکڑے تھے. یہ جو تھے القاعدہ کے مسٹر خالد، کیا نام تھا ان کا پورا، معافی چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا. اس کے علاوہ رمزی کو پکڑا تھا، اس کے علاوہ پاکستان سے جو پکڑے گئے، اس کے علاوہ پاکستان سے کتنے پکڑے گئے، وہ سارے مکان انہوں نے ملیا میٹ کر دیے تھے. یا امریکہ میں جتنے بڑے ایف بی آئی نے دہشت گرد پکڑے ہیں، کیا ان کے ٹھکانے، ان کے مکانات ملیا میٹ کر دیے جاتے ہیں؟ اور وہ تو کرایہ دار تھا وہاں پہ، اس کا تو گھر بھی نہیں تھا وہ اسامہ میں، اگر ان کے کہنے کے مطابق ایسا تھا. ناظرین، اسامہ بن لادن کو زندہ کر کے مارا گیا، مار کے زندہ کیا گیا، کیا کہانی ہے، کیا اسرار ہے. لیکن ایک بات ظاہر ہے، اگر اسامہ بن لادن ایک کلٹیویٹڈ ایجنٹ تھا اور وہ اس کے لیے، ان کے لیے کام کر رہا تھا، تو وہ بہت، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اپنے ہر مسلمان، جذباتی مسلمان بھائی سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 9/11 کو جن لوگوں نے اسلام کی عظمت قائم کرنے کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے یہ واردات کی تھی، حالانکہ مجھے تو پتہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ وہ جعلی بندے تھے، 2 نمبر بندے تھے. انہوں نے کیسے ان کو یہ برین واشنگ کر لیتے ہیں، جادو سے دماغ کو قابو کر لیتے ہیں، قبالہ سے کر لیتے ہیں. مانے یا نہ مانے، میں تو مانتا ہوں ان باتوں کا. ان کو کلٹیویٹ کر کے انہوں نے سے نشے کی حالت میں، کس حالت میں کام کرایا پتہ ہے؟ ایک رات پہلے تو وہ زنا کر رہے تھے وہاں کلبوں میں، ناچ گا رہے تھے، شرابیں پی رہے تھے، صبح انہوں نے عظیم ترین کارنامہ بھی انجام دینا تھا. لیکن ان لوگوں نے جو یہ کام کیا، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیں نا، مسلمان جہاد کیوں کرتے ہیں؟ جہاد کے اللہ نے ثمرات رکھے ہیں. جو جنون جہاد ہوتا ہے اس کے تو قلب سے اللہ ایسے ایسے ثمرات دیتا ہے کہ سبحان اللہ، دین و دنیا کی دولتیں نشاور ہو جاتی ہیں جہاد کرنے والوں پر. یار یہ کیسے جہاد تھے جنہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا؟ جہاد طالبان نے بھی کیا ہے نا، 20 سال تک جہاد کی ہے، سمجھانے کے باوجود، پاکستان کے ہٹ جانے کے باوجود، پوری دنیا کے لان تان کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے تھے نا. آج وقت نے ثابت کر دیا وہ سچے تھے، انہیں کامیابی ملی نا. گو کہ اب ان کی کامیابیوں میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ اپنے نظام میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنے دیتا. اگر اسامہ بن لادن میں بھائی جان یہ کوئی افسانوی کردار تھا، کوئی جھوٹ تھا، اور یہ آپریشن
جو غلط کیا گیا تھا اور صرف ڈرامے بازی تھی، تو پھر القاعدہ ساری ڈرامے بازی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج القاعدہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی لیڈر کو نہیں پکڑا اور کسی بڑے لیڈر کو کے خلاف کارروائی نہیں کی، جو بن مار سکتے تو کارروائی نہیں کر سکتے۔ عمر البغدادی کو انہوں نے تب مارا ہے، وہ جو داعش والا ہے، جب ان کو پتہ لگا کہ پاکستان کیا دنیا کے بچے کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ یہ موساد کا بندہ ہے، اور اس کو جو عمر البغدادی تھا یہ داعش والا، آپ کو پتہ ہے دنیا جو جستجو کرنے والے تھے الحمدللہ انہوں نے ننگا کر دیا، انہوں نے کہا بھائی جان یہ تو موساد کا بندہ ہے۔ انہوں نے اس کی تربیت، اس کے اس زمانے کی شکل، بات کی شکل، آب کی شکل، اتنا یعنی ثبوت کٹھے کر لیے کہ یقین ہو گیا دنیا کو کہ یہ المناٹی، فری لانسر، ورلڈ آرڈر سپانسرڈ شخصیت ہے، تو اس کو CIA کو مارنا پڑا۔ نہیں تو یہ کب اس کو مار رہے تھے بھائی، انہوں نے تو اس کو زندہ رکھا ہوا تھا، جیسا تیسا بھی سمبولک بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں اس کے مرنے کے بعد اب کتنی داعش بن گئی ہیں، انڈیا والی اور ہے، عراق والی اور ہے، شام والی اور ہے، اور مٹ رہی ہیں وہ۔ اب یہ کوئی اس میں زندگی ڈالنے کے لیے نہ کوئی نیا چوچا لائیں گے نکال کے، کوئی مرغی کا بچہ ابھی بڑا ہو رہا ہوگا، جب وہ مرغا بنے گا تو اس کو میدان میں لے آئیں گے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ پلو ہے، یہ بٹریل ہے، یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ناظرین اس حوالے سے آپ کو کچھ اور کہانیاں بھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ یہ ماضی قریب کی کہانیاں ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے یہ لوگ کیا کیا کرتے رہے۔ منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا، خدا نہ خواستہ خاک میں بدن کے 2012 میں انڈیا اور پاکستان، 2015 میں انڈیا اور پاکستان کی بڑی جنگ ہوگی، اور پاکستان گھٹنوں کے بل گر کے انڈیا سے لڑنا لے گا، اور جو یہ خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر ہے یہ بھی ہم انڈیا کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائیں گے۔ وہی منصوبہ ہے، ابھی تک وہ ٹلے نہیں ہیں اپنی بات سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ اس پہ غالب آ گئی ہے، ان کی تدبیروں پہ، اور اللہ یقیناً غالب تدبیر کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اس پیغام کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔